رضا خانے میں آؤ، بخشو چکا مجلس کا تشریف لے آؤ، مجلس قبول کیجیے تشریف لے آؤ، عزادار یہاں آئیں گی زہرا، منبر پہ خطبہ ہوگا شاعری کا تذکرہ، جنتی گھر ہو جائے گا اور فرش عریضہ، آئیں گے ملائک یہاں سننے کو تذکرہ، یا مادر شبیر نام دیر لگاؤ، مجلس قبول کیجیے تشریف لے آؤ، عباس کے عدم سے لپٹ کر کے روئیں گے، مل کے یا حسین کی آواز دیں گے، ماتم کی سب بچھائیں گے اور خوب روئیں گے، یاد حسین سے کبھی غافل نہ ہوئیں گے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، برائے علی بولاد علی بابا سے بلند سلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، برائے خوشنودی امام زمانہ بابا سے بلند سلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، رحم اللہ من کرم فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للمتقين، والنار للعاصين، والصلاة والسلام على سيدة الأنبياء والمرسلين، وخاتم النبيين، مولانا ومولى الثقلين، إمام المشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين بالقاسم محمد صلى اللہم صلی علی محمد و آل محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کنیزان زہرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغاز کلام میں تمام تعریف اس پروردگار عالم کے لیے کہ جس کے قبضے قدرت میں ہر ایک شے کی جان ہے، وہ پروردگار کہ جس نے بہتے ہوئے سمندر پہ خاکی فرش بچھایا، وہ پروردگار کہ جس نے آسمان کا بلند و بالا شامیانہ لگایا، وہ پروردگار کہ جس نے چڑیوں کو چہکایا، پھولوں کو مہکایا، ہواؤں کو ٹھنڈک دی، دریاؤں کو روانی دی، زلیخا کو جوانی دی، وہ پروردگار کہ جس نے آدم کو علم دیا، نوح کو تقویٰ دیا، ابراہیم کو خلت دی، موسیٰ کو ہیبت دی، عیسیٰ کو زہد دیا،
وہ پروردگار کی جس نے جنت کو نور دیا، آدمی کو شعور دیا، یعقوب کو صبر دیا، یوسف کو جمال دیا۔ وہ پروردگار کی جس نے ہمارے آخری نبی کو کمال دیا۔ وہ پروردگار، وہ رحمان، وہ رحیم، وہ علیم، وہ کریم، وہ خوددار، وہ جبار، وہ حنان، وہ منان، وہ دیان، وہ برہان۔ وہ پروردگار کی جو دانے کو شکافتہ کر کے اس میں سے کوپل نکالنے والا۔ وہ اول و اولین، وہ آخر و آخرین کی اس کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے۔ وہ پروردگار کے جس نے ہمیں یہ بتایا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچ کے ساتھ ہو جاؤ۔ دنیا میں ہر شے اپنے ایک مقصود سے پہچانی جاتی ہے۔ اگر کسی وجہ سے اس کی خصوصیت جاتی رہے تو اس کے فضل اور شرف میں بھی نقصان واقع ہوتا ہے۔ موتی اگر اپنے آپ کو کھو بیٹھے تو وہ کوڑی کا ہے۔ جواہرات سے چمک جاتی رہے تو ان میں اور شیشوں میں کوئی فرق نہیں۔ پھولوں سے اگر مہک اٹھ جائے تو وہ کچل دینے کے قابل۔ تلوار اگر تیز نہ ہو تو اسے توڑ کر پھینک دینے کے قابل۔ اسی طرح اگر انسان میں صداقت نہ ہو تو اس کی تمام فضیلتیں خاک میں مل جاتی ہے۔ صداقت اخلاق انسانی کی روح ہے۔ جان نکلنے کے بعد جس طرح عزیز سے عزیز وجود خاک میں مل دینے کے قابل بن جاتا ہے، اسی طرح کتنا بھی بڑا آدمی کیوں نہ ہو، اگر شجاعت نہیں تو وہ مرد نہیں۔ اگر کبھی جنگ کے میدان میں بھی چلا جائے اور وہاں سے بھاگ کر آ جائے تو وہ مرد نہیں، بھگوڑا کہا جائے گا۔ آج آپ حضرات کے سامنے جو سچے ہیں، ان کو ساتھ دینے والے اور جو بھاگنے والے ہیں، ان دونوں کی تصویر کھینچنا چاہتی ہوں۔ جنگ خیبر میں شجاعت کے دعوے دار ناکام رہے، کسی طرح سے قلعہ گموس فتح نہ ہوتا تھا۔ رسول کے اصحاب علم لے کے واپس آتے ہیں۔ جب پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میں کل علم اس کو دوں گا، میں کل اپنا علم اس مرد کو دوں گا کہ جو پیدر پہ حملہ کرنے والا ہو اور کرار ہو۔ کرار کے معنی ہوتا ہے پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا ہو۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میں کل اپنا علم اس مرد کو دوں گا کہ جو پیدر پر حملہ کرنے والا ہو اور کرار ہو، بھاگنے والا نہیں۔ وہ ایسا شخص ہو کہ جو خدا اور رسول کو اپنا دوست رکھتا ہو اور خدا اور رسول بھی اسے اپنا دوست رکھتے ہیں۔ اللہ ان کے ہاتھوں پر فتح عنایت کرے گا۔ جب یہ کلام سنا تو لشکر اسلام میں لوگ تمنا کرنے لگے کہ کل علم ہم کو مل جائے۔ فوج اسلام میں سے بہت سے اشخاص شجاعت دکھانے لگے اور ناکام واپس آئے، مگر پھر بھی علم لینے کی تمنا سب کو ہوئی، اور بہت سے لوگ اس تمنا میں سوئے بھی نہیں اور بہت ساری رات بستر پر کروٹیں لیتے رہے۔ لیکن میں عرض کرتی ہوں، اے بستر پر تڑپنے والوں، جاگنے والوں کی قسمت سوئی ہوئی ہے، اور جو آرام کی نیند سویا ہوگا وہ کل علم لے گا، یعنی کہ جو آرام کی نیند سو رہا ہے اس کی قسمت بیدار ہے، کیونکہ یہ سونے والے کی صفت رسول نے اس الفاظ میں بیان کی ہے کہ جس کو یہ علم ملے گا وہ کرار ہوگا اور غیر فرار ہوگا اور وہ خدا کا دوست ہوگا۔ لوگوں کا اطمینان تھا اس بات کا کہ علی تو موجود نہیں ہے، کل علم ہم کو مل جائے گا۔ صبح ہوتے ہی ہتھیار آراستہ کر کے خانہ رسالت کے قریب ٹہلنے لگے۔ صبح کی نماز کے بعد حضرت نے لشکر کی طرف نگاہ اٹھائی۔ رسالت کی آنکھیں کسی پرسکھ ہستی کو ڈھونڈ رہی ہے جس میں وہ تمام صفتیں موجود ہیں، لیکن کوئی نظر نہیں آ رہا۔ آخر آپ نے فرمایا کہ این اخی علی ابن ابی طالب، میرے بھائی علی کہاں ہو؟ لوگوں نے جواب دیا، یا حضرت ان کی آنکھوں میں درد ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان کو بلاؤ۔ جناب امیر تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی کیا حال ہے؟ کہا کہ حضور کی زیارت سے محروم ہوں۔ یہ سن کر آپ نے لعاب دہن آنکھوں میں لگایا اور فرمایا، اے فرزند ابی طالب، آنکھیں کھولو۔ جیسے ہی آپ نے آنکھیں کھولی کہ فوراً تمام درد دور ہو گیا۔ خود جناب امیر ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی میری آنکھوں میں کبھی درد نہیں ہوا۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وسلم۔
اب شجاعت کے جوہر امیر المومنین دکھانے جاتے ہیں۔ اس مجاہد کو خود پیغمبر اسلام آراستہ کرتے ہیں۔ اپنے ہاتھ سے امامہ باندھا، ہاتھ میں علم لیا اور گھوڑے پر سوار کیا اور فرمایا کہ جاؤ خیبر فتح کرو۔ جبرائیل تمہاری داہنی طرف ہے، میکائیل بائیں جانب ہے، اسرافیل پیچھے ہے اور ملک الموت آگے آگے ہے۔ نصرت خدا تمہارے پر سایہ کیے ہوئے ہے، اور یا علی میری دعا تمہارے ساتھ رہے گی۔ امیر المومنین کے آگے آگے ملک الموت کیوں جا رہا ہے؟ میں تو یہی عرض کروں گی کہ جس کو موت کے منہ جانا ہو وہ علی کا مقابلہ کرے۔ جب جناب امیر المومنین روانہ ہوئے، تھوڑی دیر جا کے آپ رک گئے اور میدان کی طرف منہ رکھ کر بغیر پشت کو پھرائے آپ دریافت کرنے لگے، یا رسول اللہ میں کب تک جنگ کروں؟ بارگاہ رسالت سے جواب ملا، یہاں تک کہ خدا تمہارے ہاتھوں پر فتح عطا کرے۔ علی نے واپس آ کے رسول سے دریافت کیوں نہیں کیا؟ سبب اس کا یہ تھا کہ علی کو معلوم ہوتا ہے کہ مرد کا اور غیر فرار کا لقب میدان سے بھاگنے والوں مردوں کا کام نہیں ہے۔ میدان میں گئے اور ایک پتھر پر اپنے علم کو کاٹ دیا۔ دیکھیے یہی علی ابن ابی طالب کا معجزہ ہے کہ پتھر نے اپنے سینے میں جگہ دے دی۔ آپ نے میدان جنگ میں فصاحت کے ساتھ رجت پڑھنی شروع کی۔ آپ کی آواز سے میدان گونج اٹھا، یہودیوں کا ہوش اڑ گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ ہوں، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا اور میں میدان شجاعت کا شیر ہوں۔ کس کی مجال ہے کہ سامنے آئے؟ اب حارث اور مرہم جیسے بڑے پہلوان سامنے آئے، ان کا مقابلہ ہوا۔ آپ نے تلوار کے گھاٹ اتارا اور پیغمبر کی وہ جگہ کو فتح کیا جو کئی روز سے مسلمانوں سے فتح نہ ہوتی تھی۔ یہودیوں گھبرائے، قلعے کا دروازہ بند کیا۔ ید اللہ نے روحانی طاقت سے ایسا زور سے اس دروازے کو ہاتھ مارا کہ منہ کی طرف سے اس میں انگلیاں پیوست ہو گئی اور زور سے ایک جھٹکا دیا، وہ دروازہ اکھڑ کر ہاتھوں پر آ گیا۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم۔ کوئی گر کر بھی سنبھلے گا، تیرا نام ہی ایسا ہے، تیرا نام ہی ایسا ہے، نعرے حیدری حیدری، حوزری، صفدری، بمبری، حضرت زہرا پر بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم۔ اور اسی دروازے کے متعلق خود جناب علی مرتضیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے در خیبر کو جسمانی قوت سے نہیں بلکہ ربانی قوت سے اکھاڑا ہے۔ پہلے چند لوگ جناب امیر کی باب خیبر کو اکھاڑنا مذاق سمجھتے تھے، لیکن آج صرف مادہ پاست لوگ ایٹم بم کے ذریعے سے ہزاروں کلو کو اکھاڑ دیتے ہیں۔ لہٰذا آج دنیا میں بھی اس روحانی پیشوا کے متعلق اب کسی کو شک و شبہ نہ رہا۔ دروازے کے اس طرف ایک بڑی خندق تھی۔ آپ نے دروازے کے خندق کو کود پڑے، داہنے ہاتھ میں تلوار، بائیں ہاتھ میں دروازہ تھا، اور لشکر اسلام خندق کے کنارے لگا دیا اور لشکر کو حکم دیا کہ تم اس دروازے کے قریب آ جاؤ۔ جب وہ لوگ قریب آئے تو آپ نے سپر کی طرح خندق کے دوسرے کنارے پر اس کو رکھ دیا اور تمام لشکر نے اسلام کو خندق کے پار کر دیا۔ یقیناً جو علی کو دوست رکھتا ہے وہ اسی طرح روز محشر امیر المومنین کے وسیلے سے پلِ صراط سے پار ہو جائے گا۔ دیکھا آپ نے کہ علی کے دونوں ہاتھوں پر خلاق عالم نے فتح عنایت کی، ایک ہاتھ میں تلوار ہے تو دوسرے ہاتھ میں در خیبر ہے۔ جس طرح سے آج جنگ خیبر میں علی نے اسلام کی آبرو رکھ لی اور رسول کے علم کو اٹھانے والا علی ابن ابی طالب تھے، اسی طرح سے قیامت میں بھی امیر المومنین علم کو اٹھائے گا، جیسا کہ پیغمبر نے اسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ امیر المومنین نے خیبر میں علم کو اٹھایا اور قیامت میں بھی علم کو اٹھائے گا، مگر پھر بھی علمدار حضرت علی کا مخصوص لقب نہیں ہوا۔ یہ خصوصیت تو آپ کے فرزند جناب عباس کو ہی ملی ہے۔ جناب عباس کا علم پاس مخصوص ہو گیا ہے، جیسا کہ شاعر نے کہا ہے،
جیسا کہ شاعر نے کہا ہے کہ علی سے پوچھو عدالت کسے کہتے ہیں، علی سے پوچھو عدالت کسے کہتے ہیں، حسین سے پوچھو شہادت کسے کہتے ہیں، علی سے پوچھو عدالت کسے کہتے ہیں، حسین سے پوچھو شہادت کسے کہتے ہیں، وہ تو جنگ کرنے کی اجازت نہ ملی ورنہ عباس بتا دیتا قیامت کسے کہتے ہیں۔ نعرے حیدری یا علی، باوفا باوفا یا عباس یا عباس، باوفا باوفا یا عباس یا عباس، یا سیدی یا عباس یا ابو الفضل العباس، یا سیدی یا عباس یا ابو الفضل العباس، نعرے حیدری یا علی، نعرے سلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل پڑھو۔ مومنین، محرم کی 8ویں تاریخ ہے۔ معصومہ کو جناب عباس کا پرسہ دیا جائے۔ کربلا میں کس کی طاقت تھی کہ علی کے شیر کا مقابلہ کرے؟ جناب عجب کی الگ حالت تھی۔ بیویوں غور کرو، جس کا ایک بھائی مر جاتا ہے اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، تو جناب عباس کے 3 بھائی آپ کے سامنے دم توڑ چکے۔ جناب عباس بھائی کی خدمت میں آئے اور میدان کی اجازت طلب کی۔ امام حسین نے بھائی کے چہرے کی طرف دیکھا اور عجب کلمہ فرمایا، یا اخی کنت علامۃ من عسکری، بھائی عباس تم تو میرے لشکر کی نشانی ہو۔ حضرت حسین کا لشکر اب کہاں تھا؟ مگر آپ کے نزدیک جب تک جناب عباس زندہ تھے تمام لشکر موجود تھا۔ اس کے بعد کہا، بھائی تمہارا دم سے سب کو سہارا تھا، بچوں کو دلاسا تھا، اے بھائی ذرا ٹھہرے رہو، دونوں بھائی ساتھ جنگ کریں گے۔ بھائی یاد رکھو کہ جب تم نہیں ہو تو ہم نہیں، امام اجازت دیتے نہ تھے۔ اتنے میں خیمے سے رونے کی آواز آئی۔ جناب عباس خیمے میں گئے اور تھوڑی دیر میں باہر آئے، مگر پیاسی بھتیجی کی مشق تھی۔ آ کر کہا، مولا سکینہ پیاس سے بیتاب ہے۔ آپ نے فرمایا، اچھا بھیا، حسین تمہارا بھی داغ اٹھا لے۔ جناب عباس پانی کے لیے روانہ ہوئے۔ مظلوم امام بھائی کو حسرت کی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ آپ کو نہر کی طرف آتے دیکھ کر ہزاروں کا لشکر چاروں طرف سے بیچ میں آ گیا، مگر کیا مجال تھی کہ کوئی روک سکے۔ نہر کا راستہ صاف ہو گیا اور فرات نے گھوڑوں کو ڈال دیا اور مشق کو بھر لی۔ پانی موزے مار رہی تھی۔ یہ دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اشعار پڑھنے لگے، اے عباس فرزند سکینہ کوثر، اور ان کے ننھے بچے پیاسے ہیں اور تو پانی پی لے، اس سے بڑھ کر کیا بری بات ہو سکتی ہے۔ یہ فرما کر آپ اور آپ کا گھوڑا دونوں پیاسا نکل گئے۔ ادھر ابن سعد نے حکم سے تمام فوج جمع ہو گئی، جس میں 6000 تیر انداز تھے۔ علمدار نے حسینی پر تیروں کی بارش ہونے لگی۔ سکائے سکینہ تیروں سے چور ہو گیا۔ ادھر خیمے میں دروازے پر جناب سکینہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے کھڑی تھی۔ جب آپ فرات سے مشق بھر کر نکلے اور علم کو فریرا نظر آیا تو کہنے لگی، لو بچوں، علم آ رہا ہے، دعا کرو میرا سکا سلامت آ جائے۔ اور یہاں جناب عباس کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح مشق پیاسے بچوں تک پہنچ جائے کہ اچانک پیچھے سے ایک شکی نے ایسی تلوار ماری کہ داہنا ہاتھ کٹ گیا۔ حسین کا قوت بازو بائیں ہاتھ سے لڑنے لگا۔ اتنے میں ایک تلوار نے دوسرا ہاتھ بھی کاٹ ڈالا۔ انسان کے لیے ہاتھ کا ہونا بڑی مصیبت ہوتی ہے۔ غازی عباس کے ہاتھ کٹ جانے سے اشکیاں نزدیک آ کر تلواریں اور برچیاں مارتے تھے۔ مشق کو دانتوں میں پکڑ لی، کسی طرح پانی پیاسے بچوں تک پہنچ سکے۔ کہاں ایک تیر مشق پر لگا اور ایک تیر آنکھ میں لگ گیا۔ آنکھ سے خون اور مشق سے پانی بہنے لگا۔ غازی عباس کی امیدیں خاک میں مل گئی۔ اتنے میں ایک شکی نے نزدیک آ کر پیچھے سے سر مبارک پر ایسا گرز مارا کہ سر شگافتہ ہو گیا۔ مولا عباس زمین پر آئے اور آواز دی، یا ابا عبداللہ علیکہ منی السلام، یا اخاؤ ادرکنی، اے بھائی میرا آخری سلام ہو، میری خبر لیجئے۔ عزاداروں آواز کے سنتے ہی امام کمر تھام کر بیٹھ گئے اور پھر اس طرح میدان کی طرف چلے جیسے باز اپنے شکار کی طرف
है। जब लाश पर पहुंचे तो क्या देखा, खुदा किसी भाई को अपने भाई का ये हाल ना दिखाए कि शाने कटाए, सर शिकफ्ता एड़ियां रगड़ रहे हैं, बेइख्तियार होके बैठ गए, सर को जानों पर ले लिया। कुछ बात करने के बाद मौला हुसैन की आगोश में मौला अब्बास की रूह निकल गई। इमाम ने एक आह का नारा मारा, ए मेरे वफादार, तुमने तो दुनिया की मुसीबतों से राहत पाई और मुझे अकेला छोड़कर चले गए। भाई तेरे मरने से मेरी कमर टूट गई। ए भैया अब्बास, तुम्हारे दुनिया से उठ जाने से आज मेरे दुश्मन की आंखें चैन से सोएगी और मेरे छोटे छोटे बच्चे रात को डर के मारे चौंक पड़ेंगे। मगर भैया, उनके दिलासे के लिए तू ना होगा। अरे जो मुश्किल डालता है उसे अली कहते हैं, जो किस्मत बनाए उसे बतूल कहते हैं। मोहम्मद से लेकर हसन तक सभी ने हुसैन को चाहा, मगर जिसे हुसैन ने चाहा उसे अब्बास कहते हैं। जब इमाम हुसैन हजरत अब्बास के फरेरे जो खून से तर था खेमे में लेकर आए, अहले हरम में ये देखकर एक कोहराम बर्पा हो गया। शैतानियों ने अपने सरों को बालों को खोल दिया। जनाब अब्बास की शहादत मामूली न थी, एक एक बीबी इमाम की जिंदगी से मायूस हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।